بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک سے متعلق خاص مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر کی خاص اہمیت اور فضیلت ہے اور اس کے خاص مقاصد ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض قرار دیا۔ مقصد کیا تھا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے کی حالت میں چھوٹی چھوٹی جو لغزشیں، کوتاہیاں، کمیاں روزے میں رہ جاتی ہیں غیر شعوری طور پر، تو صدقہ فطر دینے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، معافی ہو جاتی ہے۔ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاکِین، اور صدقہ فطر کا دوسرا اہم ترین مقصد جو معاشرے کے کمزور افراد ہیں، ضرورت مند ہیں، مساکین ہیں، ان کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ من اداہا قبل صلاۃ الفجر فہی زکوٰۃ مقبولۃ، جو صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دیتا ہے، فہی زکوٰۃ مقبولۃ، تو یہی حقیقت میں مقبول صدقہ اور اس کا حقیقی معنی صدقہ فطر ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، لیکن جو آدمی صدقہ فطر نماز پڑھنے کے بعد ادا کرتا ہے، فہی صدقۃ من الصدقات، تو پھر وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا، یعنی وہ ایک نیکی والا عمل تو ہوگا، صدقہ ہوگا، لیکن جو صدقہ فطر کا مقصد بیان کیا گیا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ روزے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی ہونا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، صدقہ فطر کتنا دینا ہے اور کس کی طرف سے دینا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ان امور کی وضاحت کی گئی ہے۔ صاع من تمر، کھجور کا ایک صاع، اور صاع من شعیر، یا جو کا ایک صاع، علی العبد والحر، ہر غلام اور ہر آزاد آدمی کی طرف سے، والذکر والانثی، مذکر اور مؤنث کی طرف سے، مرد اور عورت کی طرف سے، والصغیر والکبیر، چھوٹے اور بڑے کی طرف سے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، یعنی مسلمان کے ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غلام ہو یا آقا ہو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ فطر وہی ادا کرے گا جس نے روزے رکھے ہیں، بلکہ جس نے روزے نہیں بھی رکھے، یا تو کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا، یا ابھی وہ بچہ ہے اور وہ روزے اس نے نہیں رکھے، تو اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا، یا ان ہر مسلمان فرد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، ایک صاع، کوئی بھی جو کھانے والی چیز ہے اس میں سے، اور وہ ایک صاع اہل علم کے اندازے کے مطابق تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے۔ صدقہ فطر میں یہ چیز بھی ملحوظ رکھنی چاہیے، اصل چیز صدقہ فطر میں وہ کسی جنس کا ادا کرنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مروی ہیں صدقہ فطر کے بارے میں، ان میں بالکل صراحت کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ کھانے والی کوئی جنس ہو، یعنی پنیر ہو، منقع ہو، جو ہو، گندم ہو، یا کوئی اور چیز ہو۔ بعض اہل علم نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ جنس کے بدلے میں اتنی قیمت ادا کی جا سکتی ہے، 300 ہر آدمی کی طرف سے یہ تجویز کیا گیا ہے۔